might be they are leaving. جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے تو اس میں سینیٹرز کا ہونا بہت لازمی ہے. پارٹیز کی نمائندگی ہوگی لیکن یہ اٹس ناٹ اے پارٹیز کمیٹی, اٹس اے پارلیمنٹری کمیٹی. تو پارلیمنٹ مینس دا اپر ہاؤس اینڈ دا لوور ہاؤس, اور پھر اس میں دونوں کی شرکت ہونی چاہیے. اینڈ آئی تھینک یو کہ آپ نے ان کو بولا کہ اس کمیٹی میں لے لیں, یہ سینیٹرز کو لے لیں. آئی تھینک یو سر. یہ جو بات ہو رہی ہے, ایک تو وکلا کے الفاظ ہوتے ہیں اور شاید وہ الفاظ ہمیں نہ آتے ہوں, لیکن سر سادہ سی بات ہے, آپ ایک جرم کریں گے تو اس جرم کی آپ کو سزا ملے گی. اور یہ سر فلور کراسنگ 73 کے آئین میں آیا ہے, اور 73 کے بعد یہ واقعات کئی دفعہ ہوئے ہیں. جس نے فلور کراسنگ کی ہے وہ اس نے جو ووٹ دیا ہے یا جو ہوا ہے اس کو مانا گیا ہے, اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, وہی ہوئی ہوگی. یہ بالکل جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں یا آپ کو یا حکومت کو مجبور ہو کے سپریم کورٹ کو کنٹرول یا قابو میں لانا پڑ رہا ہے, میں آسان الفاظ استعمال کروں گا, کیونکہ ایک عرصہ دراز سے عدالت اور عدلیہ کھلم کھلا ایک پارٹی کو اکراس دا وے جا کے آئین کے خلاف جا کے سپورٹ کرتی ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آئین ری رائٹ ہوا کہ پنجاب میں وہ ووٹ بھی نہیں مانے گئے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی. سر اٹس ویری سمپل, میں دوبارہ کہتا ہوں, کوئی ایک جرم کرے گا, ایک جرم مانا جائے گا, اس کی سزا ملے گی. جب ایک جرم آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر سزا کس چیز کی. سر اچھی بات ہے, اچھا وقت ہے, اور جتنا ہمیں بریفنگ ابھی تک ملی تو پبلک انٹرسٹ میں عدالتوں کو اور عدلیہ کی آئینی ترامیم آپ سب اور ہم سب لا رہے ہیں, اور یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن سر پبلک انٹرسٹ, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت پبلک انٹرسٹ کو صرف کورٹس تک محدود نہیں کرے گی. اس سے آگے جا کے 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیولوشن آف پاور جو کہ بہت لازمی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پبلک انٹرسٹ میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت پاورز کو صوبوں کو حوالے کرے گی جو 18th امینڈمنٹ کے اندر آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فورن پالیسی اب سے پبلک انٹرسٹ میں بننا شروع ہوگی, نہ کہ ایک خاص ادارے کے انٹرسٹ میں. فورن پالیسی بنی ہے اور بنتی رہے گی اور آگے بھی بنتی چلی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکنامک پالیسی بھی اب ویسٹ سے ڈکٹیٹ نہیں ہوگی, بلکہ پاکستان کے پبلک انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت اکنامک پالیسی لائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفنس اور دفاعی اداروں کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پبلک انٹرسٹ کے دائرہ اختیار میں لائے گی, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر پبلک انٹرسٹ میں, لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جو ایک فیلور کی طرح پڑے ہوئے ہیں, پاکستان میں انٹیلیجنس اداروں کے فیلورز بھرے پڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس کے اداروں کے لیے بھی کوئی ایسے آئین اور قانون سازی کرے گی جو عوام کے انٹرسٹ میں ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت فریڈم آف سپیچ کے بارے میں کوئی ایسی قانون سازی لائے گی جو پبلک انٹرسٹ میں ہو. اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی, نیب زدہ اور نیب زادہ کو ختم کرنا ہوگا, اینڈ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایسا قانون میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے لیے اگر ہم اتنے سنجیدہ ہیں اور ہمیں عوام کی اتنی پبلک انٹرسٹ اور ہزاروں کیسز اور لاکھوں کیسز کی پڑھی ہے, تو پبلک انٹرسٹ
اس سے بہت بڑھ بڑھ کے ہے، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ووٹ کو عزت دے گی اور ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ میں سر ریکویسٹ کرتا ہوں، ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ قانون بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ پبلک انٹرسٹ کا قانون ہے تو پاس بھی ہو جائے گا۔ لیکن ہم 3 ہفتوں سے بس اسی قانون کا سن رہے اور آج آ رہے اور کل آ رہے، ہم بیچارے بھی پھنسے ہوئے ہیں، جا نہیں سکتے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے، ہم تو پھر بھی قریبی ہیں، کوئی بلوچستان والے، سندھ والے بیچارے چھٹی کے دن میں ادھر پھنسے ہوئے۔ یہ قانون جلدی لے اور جلدی مکتا ہے، کیونکہ یہ قانون پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ قانون حکومت کے انٹرسٹ میں ہے، اور حکومت کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پبلک انٹرسٹ کی باتیں کوئی کر ہی نہیں رہا۔ پبلک انٹرسٹ کیا ہے؟ مہنگائی کا طوفان ہے۔ پبلک انٹرسٹ کیا ہے؟ ٹیکسز کی برمار ہے۔ پبلک انٹرسٹ کیا ہے؟ یوٹیلیٹی بلز کی بلاؤ کی طرح آنا، جس کو غریب، امیر، روزگار والا، صنعتکار کوئی بھی نہیں پے کر پا رہا۔ میرے خیال میں ایک نیا منی بجٹ سننے کو ملا کہ آ رہا ہے، اور مزید ٹیکسز کی برمار آئے گی۔ اس قوم کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر، ٹیکسز لوگ لیتے ہیں، اور ٹیکس ہر ریاست اور ہر ملک کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایک ریاست، ایک ملک ٹیکس نہیں لے گا تو وہ کیسے چلے گا؟ لیکن سر، ٹیکس کے بدلے ریاست اپنے قوم کو وہ سارے فیسلٹیز دیتا ہے جو ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچوں کو دیتی۔ ٹیکسز کی برمار ہے، عوام کو فیسلٹیز، ہیلتھ کی فیسلٹیز دیکھیں پورے پاکستان میں، وہ افسوسناک ہے۔ آپ ایجوکیشنل فیسلٹیز دیکھیں پورے پاکستان میں، وہ افسوسناک ہے۔ بنیادی حقوق نہیں ہے اس ملک میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ بل جلدی پاس کرا لیں اور اصل مسائل پہ آ جائیں۔ سر میں آخری بات کروں گا، ہم ڈسون ہوئے ہیں، آج 6-7 ماہ بعد ہم ڈسون ہو گئے۔ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن نے ہمیں باتوں میں ڈسون کر دیا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کبھی ان کو اون کیا نہیں ہے۔ سر، آپ گواہ ہیں میرے اس بات کے کہ جب آپ نے کہا کہ 2 دن ہیں آپ کے پاس، اور 2 دن کے اندر ہمیں لکھ کے بتائیں کہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں، تو میں آپ کے پاس آیا کہ نہ سر، نہ ہم گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور نہ اس اپوزیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میں نے اس اپوزیشن کا، لہٰذا ان کو ذرا بتائیں، انہوں نے آج جو تقریر کی وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی نہیں تھی، وہ لیڈر آف پی ٹی آئی کی۔ اپوزیشن لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر ادھر سے کرسیوں سے بندے اٹھاؤ، ادھر بٹھا دو۔ اس کا کام ہے کہ ادھر جو بیٹھے ان کو اپنے ساتھ چلاؤ، لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ نہ خود چل سکتے اور نہ کسی کو اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ سر وہ آگے انہوں نے سنا ہوگا، میں یہ بات کھول کے بولوں گا، یہ بات میں کھول کے اس لیے بولوں گا کہ اگر میں بول رہا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں بلائیں تو پھر ہم الگ کہیں بات کر لیں گے۔ الگ کیوں بات کریں؟ ہم کوئی چوری نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ کوئی دغا بازی کسی سے نہیں کر رہے کہ کوئی ہمارے سے چپ کے بات کرے، کوئی سامنے بات کرے، ہم میں غلطی ہو ہم ہمت رکھتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں گے، ہم میں غلطی نہ ہو تو اگلے ہمت رکھیں کہ وہ اپنی حرکتوں پہ معافی مانگیں۔ تو سر میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نہ حکومت کا حصہ ہے، میں بطور عوامی نیشنل پارٹی کا پارلیمنٹری لیڈر یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے دکھ ہے
بلوچستان عوامی پارٹی پہ بچوں کے بھی میرے دکھ ہے، JUI پہ ہمارے ساتھ ادھر بیٹھی ہے ان پہ بھی، یہ صاحب اور صاحب کاف لیگ والے، ان سب پہ آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم ڈس اون ہو چکے ہیں. لہٰذا میں کلیئر کر دوں کہ ہم نے کبھی اون کیا نہیں ہے. ہم آج بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے اس اپوزیشن کے ساتھ، ہمیں بالکل الگ بٹھائیں. ہم نہ حکومت کا حصہ ہے نہ اس اپوزیشن کا حصہ ہے. تھینک یو.